السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد کی اہمیت، مساجد کا بنانا، مساجد کو آباد کرنا، یہ اسلام میں ایک اہم چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساجد بنائیں اور مساجد کی طرف ہم جانے والے بن جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مساجد تو بنائی لیکن وہ مسجدیں غیر آباد ہیں، ویران ہیں، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسلمان مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو تم سعید بھی ہو، مرزائی بھی ہو، افغانی بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ان اشعار سے علامہ امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجدیں آج رو رہی ہیں مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں رہے۔ بڑے ہی جذبات سے پیسہ تو لگا لیا، مسجدیں تو بنا لی، لیکن مسجدوں کے اندر نمازیں، اذانیں اور عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اسلام سے ایسے خالی ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمان کبھی تھا ہی نہیں اس زمین کے اوپر۔ مختلف قسم کی شکلیں، لباس اور دعویٰ تو مسلمان کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہود بھی اس سے شرما رہا ہے۔ اپنا نام تو مسلمان رکھ دیا، اپنی نسل پر فخر تو کر رہا ہے کہ میں سعید ہوں، میں مرزائی ہوں، میں افغانی ہوں، اپنے مسلک پر فخر کر رہا ہے کہ میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شافعی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں۔ یہ تو فخر کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنی نام رکھنے پر، مگر ایسا کچھ بھی اس کے اندر نظر نہیں آتا کہ اس کو مسلمان کہیں یا اس کو ایک ایمان والا کہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا اور 2 رکعت بھی نہیں پڑھے گا، 2 رکعت بھی پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے آج کا مسلمان، مسجد جانا اس کو بوجھ لگتا ہے، مسجد جانا اس کو بھاری لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں بیٹھیں گے، ان کا مقصد دنیا ہوگا تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کہ مسجد میں لوگ آئیں گے لیکن وہ دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا کے کام مسجدوں میں آ کر کریں گے۔ آج تو ہماری مسجد میں کیلنڈر بھی لگا ہوتا ہے مگر اس پر بھی نیچے ایڈورٹائز لگا ہوتا ہے کہ یہ فلانی کمپنی کا ہے، سیمنٹ کی کمپنی کا ہے، فلانی کمپنی کا ہے۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ ایڈورٹائز کے لیے اور تجارت کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کا کام اور دنیا کا مقصد مسجدوں کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کو بہت زیادہ شاندار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ آج مسجدیں کتنی شاندار بنائی گئی، کتنی اونچی بنائی گئی، کتنی بڑی اور بلند بنائی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مساجد کو شاندار بناؤں، بہت زیادہ شاندار بناؤں۔ مسجدیں سجدہ گاہ ہے، مسجدیں اللہ کی یاد کی جگہ ہیں، مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں۔ اگر ایک میدان ہو اور وہاں پر نماز پڑھ لی جائے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کر لیا جائے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ ایک کسان کھیتی میں کام کر رہا ہے اور نماز کے وقت میں اسی کھیت میں نماز ادا کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مگر بڑی اور اونچی اور شاندار مساجدیں بنا کر، بڑے بڑے لمبے لمبے مینار بنا کر
بڑے گیٹ اور بڑے بڑے آنگن بنا کر یہ کہہ دینا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور اندر سے مساجد میں نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نہ اللہ کا ذکر، نہ اللہ کی عبادت، ہاں، نہ اذان، نہ مؤذن، نہ کوئی درس دینے والا، نہ قرآن پڑھانے والا، نہ قرآن کی تفسیر پڑھانے والا، نہ کوئی قرآن پڑھنے والا، نہ قرآن سمجھنے والا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو ایسی شاندار مساجد جو عمارت کی شکل میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم مسجد میں خرید و فروخت دیکھو تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، یعنی کہ مساجد تجارت، خرید و فروخت کا نام نہیں ہے۔ تو آج لوگوں نے مسجد کے ذریعے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کاروبار کرنا شروع کیا، خرید و فروخت شروع کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بد دعا دو کہ اللہ تمہاری اس تجارت میں برکت نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج یہی ہو رہا ہے کہ ایک علاقے والا دوسرے علاقے والے کو کہہ رہا ہے دیکھو میری مسجد کتنی شاندار ہے، تو مسجدوں پر فخر کرنے لگیں گے لوگ، جبکہ آباد کرنے کے لحاظ سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی، دین کا فہم عطا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سچا پکا مسلمان بنائے، کہ مسلمان جو ہے وہ اچھے اعمال والا، اچھے اخلاق والا، اچھی قربانی والا ہوتا ہے۔ مسلمان بہت زیادہ قربانی دیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی جان کے ذریعے، اور کبھی وقت کی قربانی دیتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک مکمل اور اللہ کا محبوب مسلمان، اللہ کا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے، اور اسلام صرف دعویٰ نہیں ہے، عملی زندگی کا نام ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام ہو۔ نماز، اخلاق، کردار، ان کے بغیر مسلمان نہیں، وہ ادھورا ہوتا ہے۔